بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب مال اور حب جاہ دین کے لیے قاتل ہیں۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، رواہ الترمذی۔ ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو بھوکے بیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، ان بکریوں کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا تباہ و برباد انسان کے دین کو مال و دولت اور جاہ کی حرص کر دیتی ہے۔ تشریح: بیڑیا جب بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیتا ہے تو تباہی مچاتا ہے، پھر جب ایک کے بجائے دو بھیڑیے ہوں، وہ بھی پیٹ بھرے نہیں بلکہ بہت زیادہ بھوکے ہوں، تو بکریوں کا کس قدر نقصان کریں گے۔ الامان والحفیظ۔ وہ صرف ایک دو بکریوں کا نقصان نہیں کریں گے بلکہ چیر پھاڑ کر کے درجنوں کو ہلاک کریں گے۔ بیڑ بکریوں کے مالک کا کتنا شدید نقصان ہوگا، ظاہر ہے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دینی نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ فرمایا، دو چیزیں انسان کے دین و ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جب دین و ایمان ہی نعوذ باللہ تباہ ہوگا، جس پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، تو آخرت کیسے سلامت رہے گی؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز الحرص علی المال، مال کی ایسی محبت جو انسان کے دل کو ویران کر دے۔ جب مال کی انتہا درجہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو آدمی حلال و حرام جو بھی ملے گا سمیٹ لیتا ہے، بڑا مالدار بننے کی دھن میں رہتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، خرید و فروخت میں دھوکہ دیتا ہے، غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، بہنوں اور پھوپھیوں کا شرعی حصہ جو ان کا حق ہے دبا لیتا ہے، نہ عشر دیتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ کسی مسکین اور بے کس پر رحم کھاتا ہے، بخل میں مبتلا ہوتا ہے، چار پیسوں پر جان نکل جاتی ہے، بس جمع کرتا رہتا ہے، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی۔ یہی اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ قرآن کریم میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ دوسری چیز الحرص علی الشرف، یعنی حب جاہ۔ جاہ کا مطلب ہے منصب کا طالب، شہرت کا چاہنے والا، اونچے مرتبہ کا متلاشی۔ مجھے امیر بنایا جائے، سرپنچ، نمبردار، پریزیڈنٹ بنایا جائے، خزانچی بنایا جائے، بڑا عہدہ مجھے مل جائے، لوگ میرے سامنے جھکیں، غلاموں کی طرح کھڑے رہیں، میری بات، میری رائے، میرا حکم بے چوں و چرا تسلیم کر لیا جائے، سارے علاقے میں میرے نام کی دھوم مچے، اخبار کی سرخیوں میں
محفلوں میں میرے خوب تذکرے ہوں، جہاں جاؤں مجھے صدر میں جگہ ملے، میرے آتے ہی سب احتراماً کھڑے ہوں، میرے دربار میں حاضری کے لیے لوگ آتے رہیں، غرض یہ ہے کہ زمین کی خدائی مجھے مل جائے۔ یہی چیز آدمی کو تباہ و برباد کرتی ہے، کیونکہ بندگی کا مقصد تو عاجزی، انکساری، نیستی، اللہ تعالیٰ کی غلامی اور گمنامی تھی، نہ کہ خدائی اور بڑائی۔ ایسا شخص ہر وقت اسی باطنی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دین و ایمان بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نیز جاہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، مال و دولت خرچ کرتا ہے، دوسروں کو گرانے کی اور پیچھے کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے قتل و قتال سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حب مال اور حب جاہ کو جب مال اور جب جاہ کہتے تھے۔ جب کے معنی ہیں گہرا تاریک کنواں، یعنی یہ دونوں گہرے اور تاریک کنویں ہیں، ان سے نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ بہت مناسب ہے کہ اس جگہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مبارک مکتوب کا ایک حصہ نقل کیا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں، میرے مخدوم و مکرم، انسان کا نفس امارہ جاہ و ریاست کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تمام ہمت و کوشش اپنے ہم عصروں پر بلندی حاصل کرنا ہے، اور وہ فطری طور پر اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے اوامر و نواہی کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی ایک کا بھی محتاج اور محکوم نہ ہو۔ اس کا یہ دعوی الوہیت خدا ہونے اور خدائے بے مثل کے ساتھ شریک کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بدبخت شرکت پر بھی راضی نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ حاکم صرف وہی ہوں اور سب اس کے محکوم ہوں۔ بس جاہ و ریاست، بڑائی اور تکبر وغیرہ نفس کی خواہشات حاصل کرنے کے ساتھ نفس کی تربیت کرنا، حقیقت میں یہ خدائے عز و جل کے دشمن کی مدد کرنا اور اس کی تقویت دینا ہے۔ اس بات کی برائی کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔